الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اصل خطاب تو ہمارے حضرت مولانا ومید صاحب ندوی کا ہوگا، جو خاص اسی کے لیے تشریف لائے ہیں، استقبال رمضان کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے اپنے خیالات کا ہمارے سامنے اظہار کریں گے۔ میں بس دو چار باتیں کچھ ہی منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں الایمان اسپورٹس سینٹر کو کہ انہوں نے بہت دنوں کے بعد صحیح اپنا بڑا پروگرام کیا، اور ان کے بڑے پروگرام کا آغاز ایمان کے تعلق سے ہوا، ایمان کو مستحکم کرنے کے تعلق سے، ایمان کی تجدید کے تعلق سے، اور ایمان کو بنانے کے تعلق سے۔ ان کا نام بھی ایمان سے جڑا ہوا ہے اور ان کا کام بھی ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ دیر سویر صحیح سو سنار کی ایک لوہار کی بہت دیر کے بعد ان کا پروگرام ہوا، وہ جسے بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایسے موضوع کو منتخب کیا جو آج کے حالات کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور ملت کی اس میں ترجمانی کرتے ہوئے ہم سب کو جو ہے اس کا پیغام دوسروں کو دینا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تک تمہارے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق جیسا صاحب عظیمت، اپنے وقت کا ولی بھی پریشان ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ ایمان نہیں، مومن نہیں ہو؟ کون ایسا شخص ہوگا جس کو اپنی ذات زیادہ محبوب نہیں ہوگی؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، لیکن اپنی ذات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات واپس نہیں لی۔ پھر فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر فرمایا، اور وہ بات اللہ کے رسول کی نہیں تھی، وہ بات اللہ کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمائی تھی۔ حضرت عمر سے کہا نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کہ اللہ کا حکم ہے، سنا رہے ہیں کہ اپنی ذات سے زیادہ محبت۔ تھوڑی دیر غور کرتے رہے حضرت عمر فاروق، فرمایا اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری دل کے اندر آپ کی محبت میری جان سے زیادہ ہے، میرے مال سے زیادہ ہے، میری اولاد سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہارا ایمان عمر مکمل ہوا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ تھی کہ یہ بات آپ نے صرف حضرت عمر سے نہیں کہی تھی، یہ بات آپ نے صرف موجود صحابہ کرام سے نہیں کہی تھی، وہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے بھی کہی تھی۔ ہم سے بھی آج خطاب ہے اللہ کے رسول کا۔ ہم سوچتے تھے حضرت عمر کی طرح ایک زمانے تک، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم سے، ہماری جان سے، ہمارے والدین سے زیادہ اگر محبت اللہ کے رسول کی نہ ہو، اللہ کی نہ ہو، تو ہمارا ایمان ہی نہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ نے جب یہ بات کہی ہے اپنے رسول کے ذریعے، اس کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ آدمی تھوڑی دیر سوچے، اس کو شاید اندازہ نہ ہو میری جان عزیز ہے کہ اللہ کے رسول کی جان عزیز ہے، مجھے اللہ زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اپنے والدین زیادہ محبوب ہے۔ جب موقع آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اندر رکھی ہے اور جس کے تعلق سے اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ اس کا اعلان کرو، وہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنی بات لمبی نہیں کرتا۔ کوئی آپ کو اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے،
سب و شتم سے کام لیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے آنکھیں اٹھتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. کیا کہا؟ مجھے گالی دی، مجھے برا بلا کہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی شخص کچھ دیر کے بعد ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے محبین کو، ہمارے محسنین کو برا بلا کہتا ہے، تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے. کیا کہا؟ میرے والدین کو برا، میری والدہ، میرے والد کو، میرے استاد کو. وہی شخص کچھ دیر کے بعد نعوذ باللہ اللہ کو برا بلا کہتا ہے، اللہ کے رسول کو برا بلا کہتا ہے. اس کے بعد اب نہ آنکھ اٹھتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے، بلکہ ہم خود اٹھ کے اس کے مقابلے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے چاہے گنہگار کیوں نہ ہو اپنے حبیب کی اور اپنی ذات کی محبت ہماری جان سے زیادہ رکھی ہے. اس کو ابھر کر آنے کا جب موقع ملتا ہے تو وہ بات سامنے کھل کر سامنے آتی ہے. تاریخ میں اس کی مثالیں پڑی ہیں. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، تہجد تو دور کی بات، فرائض ادا نہیں کرتا، ایمانی معاشرے میں آخری درجے کا شمار کیا جاتا ہے اس کا. جمعہ پڑھتا ہے، عید پڑھتا ہے، لیکن وہی شخص اللہ کی محبت میں ایسا سرشار ہوتا ہے، اللہ کی رسول کی محبت میں جب ایسا کوئی موقع آتا ہے، ہم جیسے اور آپ جیسے دیندار کہے جانے والے مسلمانوں سے پہلے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ لیکن بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، اللہ کی رسول کی محبت کا یہی تقاضا ہے جب آپ کو برا بلا کہا جائے، آپ پر انگلی اٹھائی جائے، ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. یہ صرف محبت صحیح محبت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو. اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان کے نقش قدم پر چلو. کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر یہ محبت ابھر کر آتی ہے، لیکن روز جس محبت کے ظہور کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ سچی محبت یہ ہے کہ ایک ایک چیز سے آپ کی محبت ہو. آپ کے کھانے کی عادت، آپ کے چلنے کی عادت، آپ کے بولنے کی عادت، آپ کی زندگی گزارنے کا ہر موقع ہمارا اللہ کی طرف سے جو نصیب ہو رہا ہے 100% جب تک اللہ کے رسول کی تابع اور اتباع کے ساتھ نہ ہو، ہم سچی محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے. ہمیں غصہ آتا ہے جب قرآن مجید کے تعلق سے کوئی سخت بات کہتا ہے کہ اس نے ظلم کیا قرآن مجید پر. ہم اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں. ہم نے کہاں قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھا، ان آیتوں کو سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا. ہم نے ان سے بڑا ظلم کیا. ان کا ظلم چھوٹا ہے، ہمارا ظلم اس سے بڑا ہے. انہوں نے لا علمی اور جہالت میں انگلی اٹھائی ہے، لیکن ہمیں موقع تھا سمجھنے کا، ہم نہ سمجھ کر اس سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں. آج کیا بات ہے؟ آج ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، مجھے معاف فرمائیں، سب سے کم فالوور میں سمجھتا ہوں اس وقت ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اداؤں کے اعتبار سے ہمارے نوجوان ہیں. کیسے آپ کی اتباع کریں گے جب آپ کے متعلق ہمیں معلوم ہی نہیں؟ شرم آتی ہے، زمین میں دھس جانے کو جی چاہتا ہے. کبھی لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے گا. ہم صبح شام جن کے نام کے دعوے دار ہیں ان کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں معلوم نہیں. ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے، اللہ کے رسول کے والد کا نام پتہ نہیں. کتنے ہیں انٹلیکچوئل، دنیا کی وہ معلومات جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئل کوالیفائڈ لوگوں کی جو ہے علم میں نہیں ہوتی. ہمارے نوجوان ٹی وی پر جب آتے ہیں، مسابقے میں شریک ہوتے ہیں، جزئیات تک کی معلومات ہے. انہی نوجوانوں سے جب پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے، نام نہیں بتا سکتے. ان کو آپشن دیا جاتا ہے، چار سے 2 آپشن میں آتے ہیں، لیکن وہ عبداللہ اور ابو طالب کو منتخب کر کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد عبداللہ نہیں تھے. کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کن کی بات کر رہے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہمارے بچوں میں ہو رہا ہے. پڑھنے میں ہوشیار 100%، لیکن سیرت کی موٹی موٹی چیزیں، ان کے بال دیکھیے، ان کے کپڑے دیکھیے، ان کی ادائیں دیکھیے. فالو کرتے ہیں کسی
فلمی اداکار کو, کسی نغمہ نگار کو, کسی سیاستدان کو ان کی طرح چلنا, ان کی طرح کھانا. لیکن جن کو فالو کرنا چاہیے آج ہم نے ان کو فالو نہیں کیا, ان سے زیادہ ہم نے ظلم کیا. ظالم وہ نہیں, ظالم ہم ہیں. تو محبت کا صحیح تقاضا بزرگوں اور دوستو یہ ہے کہ ہم خود بھی سب سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو جائیں. آج یہ پروگرام اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ کل 10 میں سے 2 بچوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا, آج 10 میں سے 1 بچے کو سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معلوم نہیں ہے. پھر کیسے ہم اتباع کریں گے؟ کیسے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ ہمیں رونا آتا ہے, ہمیں غصہ آتا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ زیادتی ہم نے خود پیدا کی, اس کے محرک اور موجب ہم خود بنے ہیں. آج جو حالات ہیں, رونا نہیں چاہیے ہمیں. حالات ہمارے پیدا کردہ ہے, ہمارے نوجوانوں کے پیدا کرتا ہے, ہمارے پیدا کردہ ہیں. تو آج کا سیرت کا یہ جلسہ سب اس بات کا تقاضا کرتا ہے بزرگوں اور دوستو, اولین فرصت میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر صحیح ہم نمونہ بن کے دکھائیں گے, مجھے معاف فرمائے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیں دیکھ کے ان کو شرم آتی ہے, ہمیں دیکھ کے ان کو غلط فہمی ہوتی ہے, ہمیں دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کنفیوژن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ نبی کے ماننے والے, ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ ہم صحیح بن کر دکھائیں گے, وہ نبی کو نہیں سمجھیں گے بلکہ نبی کو مانیں گے, ان کی اتباع کریں گے, ان پر ایمان لے آئیں گے, ان کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے, توحید پر ایمان لے آئیں گے. آج کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے, آج خامیاں اپنی ہیں, آج نقائص اپنے ہیں. یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ماڈل بن کے دنیا کے سامنے دکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنما اور مثال بن کر دنیا میں آئے تھے اس ٹائپ کے تھے. آپ کی زندگی ایسی تھی. لوگ دیکھیے, پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلتے پھرتے ہم تبلیغ بن جائیں گے, ہم دعوت بن جائیں گے. 10 دفعہ کہنے سے 1 دفعہ کر کے دکھانا یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. آج امت میں بتانے والے بہت ہیں, سنانے والے بہت ہیں, کر کے دکھانے والے کم ہیں. آج ہم طے کریں انشاءاللہ, ہم بتائیں گے بھی, سنائیں گے بھی, اس سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے دکھائیں گے, ایک چیز کو اپنا کے دکھائیں گے. کھانا پینا نہیں, پڑھنا اور سونا نہیں, زندگی کا ہر لمحہ 100% انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پر چل کر ہم دکھائیں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الایمان اسپورٹس سینٹر کی طرف سے ایمان کے حوالے سے جو صدا اس پر لگائی جا رہی ہے, اس صدا کو انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر جائیں گے, اور نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ ہماری زندگی اگلی گزرے گی. میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں ہمارے الایمان کے نوجوانوں کو. بڑے اچھے موقع پر, بڑی اچھی مناسبت سے انہوں نے پروگرام رکھا ہے. اس وقت ضرورت ہے ہماری نئی نسل کو اسلام سے متعارف کرانے کی, سیرت نبوی سے متعارف کرانے کی, ان کی جو ہے دلوں میں, ان کے سینوں میں جو ہے بجھی ہوئی راکھ کو جو ہے کریت کر نکالنے کی, اس شمع کو دوبارہ لو دے کر جلانے کی, اور اس جو ہے اندر جو مایا ہے اس کو باہر لا کر دکھانے کی, اور اس کو ماڈل بن کر دکھا کر انشاءاللہ ہم بذات خود ایک دعوت کا ایک نمونہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.